بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور رسالہ ترجمان قرآن کے مدیر محترم خرم مراد نے جماعت اسلامی لاہور کے شعبہ دعوت بالقرآن کے زیر اہتمام الحمرہ ہال میں درس قرآن دیا۔ انہوں نے اس اہم درس میں ماضی کی بگڑی ہوئی ملت اسلامیہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آج کے مسلمانوں کے لیے دعوت و اصلاح کا قرآنی پروگرام پیش کیا۔ سماع و بصر اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، اور جہاں بھی دل میں پیاس پیدا ہوتی ہے اس میں اس پیاس کو بجھانے کا سامان مل جاتا ہے۔ جہاں کوئی مشکل پیش آتی ہے وہاں پر اس کتاب کا ہاتھ مشکل کو دور کرنے کے لیے نمودار ہوتا ہے۔ جہاں راہ نہیں ملتی اور اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر یہ روشنی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہر ملک اور ہر زبان اور ہر نسل کے لوگ اس کتاب سے اتنی ہی والہانہ محبت کرتے ہیں جتنی کہ کی جانی چاہیے۔ ہمارے آج کے زمانے میں ہر شخص کے سامنے ایک ہی سوال سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو پریشان کرتا ہے۔ ملک، قوم اور ملت کی اصلاح اور اس کی سربلندی کا راستہ کیا ہے؟ جو کتاب کی اس امت کو وجود میں لے کر آئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کتاب کے سامنے بھی یہی سب سے بڑا موضوع ہے، جو مناسب جگہ پر، مناسب انداز میں، مناسب اسلوب میں بیان کیا گیا۔ اس کا ایک اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید نے قوموں کی تاریخ ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ ان قوموں کی تاریخ ہے جن سے اہل عرب واقف تھے۔ ان کی تاریخ نہیں بیان ہوئی، وہ اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ تاریخ نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ اہل عرب ان سے واقف نہیں تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ عاد اور سمود اور بنی اسرائیل کے نام سے جو قومیں پائی جاتی تھیں ان کے تاریخ سے واقف ہو جائیں۔ یہ نام تو لیبل ہے، اور یہ قومی زندگی کے وہ نمونے ہیں، ان کے وہ امراض ہیں، ان کی اصلاح کے وہ راستے ہیں جو جب تک کہ قرآن مجید رہے گا، جب تک کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے گی اور وہ قیامت تک رہے گی، اس وقت انہی نمونوں کے اندر ہر قوم اور ہر زمانہ اپنے لیے رہنمائی پائے گا۔ بیشتر قومیں، بلکہ تقریباً سب قومیں جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ کافر اور مشرک قومیں، لیکن ان میں سے ایک قوم ایسی ہے جس کو کہ ہم ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کچھ زمانے میں انبیاء پر، اللہ پر ایمان رکھنے والی، کتاب الہی کا حامل ہونے کی دعویٰ کرنے والی، ان عقائد اور اخلاق کو تسلیم کرنے والی جو وحی سے انسان کو دیے جاتے ہیں، وہ یہی قوم تھی، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ قرآن مجید کے شروع میں جو حصے نازل ہوئے ان کے مخاطب کافر اور مشرک تھے، لیکن جب قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ان ہدایات کے مطابق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی، تو ان کا ذکر آخر میں چلا گیا،
اور سب سے پہلی صورت میں تفصیل کے ساتھ اس امت کا ذکر ہوا، اس سے خطاب کا ذکر ہوا، اس کے امراض کا ذکر ہوا اور اس کی دعوت کا ذکر ہوا کہ جو بگڑی ہوئی مسلمان امت تھی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے پہلے مخاطب کافر اور مشرک تھے۔ جب قرآن مجید مکمل ہو گیا، اس کے لیے ایک امت وجود میں آ گئی، اس امت کی تحویل میں یہ وحی کی امانت دے دی گئی، تب اس کتاب کے پہلے مخاطب اس کتاب کو ماننے والے تھے۔ جو اس کو البقرہ سے قرآن شروع کریں گے وہ اس کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے پہلے ان کی ہدایت اور رہنمائی ضروری ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی ترتیب میں میری سمجھ کی حد تک یہی حکمت ہے جو پیش نظر ہے۔ قرآن مجید میں پہلے کے 5 رکوع میں بعثت مجموعی پوری انسانیت سے خطاب کرنے کے بعد سب سے پہلا دعوتی خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے مخاطب کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مخاطب اس وقت کے بنی اسرائیل تو تھے ہی، لیکن بعد میں آنے والے تمام زمانوں میں بنی اسرائیل کی طرح جو مسلمان بگڑ گئے وہ اس دعوت کے مخاطب۔ اسی لیے اس خطبے کو قرآن مجید میں انسانیت کو بندگی کی دعوت دینے کے بعد کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سب سے پہلے یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب شروع کر دیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل تو بہت معمولی گروہ ہیں، اور آنے والے زمانوں میں بہت سارے ملک و قوموں میں نہیں پائے جائیں گے، تو قرآن مجید تو سبھی کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، تو ہر مسلمان جو پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کے اس دعوتی خطبے کا مخاطب ہے۔ میں سمجھتا ہوں دعوتی خطبے کی اصل اہمیت یہ ہے کہ ہماری جیسی ایک مسلمان امت کے اندر دعوت و اصلاح کا کام جو ہے وہ کن موضوعات پر مرکوز ہونا چاہیے، اس دعوت میں ترتیب کیا ہونا چاہیے، قرآن مجید کی رہنمائی کیا، قرآن مجید نے خود یہ خطاب کس طرح کیا ہے، کن باتوں کو اہمیت دینا چاہیے، کن باتوں کو پیچھے رکھنا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک طرف ہماری جیسی امت جو آج ایک راہ ثواب اور راہ اصلاح کی تلاش میں بے چین اور سرگردہ ہے، اس کے لیے وہ راہ کھولتی ہے، اس کے امراض کی بھی نشاندہی کرتی، مثبت انداز میں اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کرو، ایسے ہو جاؤ، اصلاح و انقلاب کا کام کرنا ہے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں اصلاح و انقلاب کے لیے، دعوت کے لیے، لوگوں کو پکارنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، جن موضوعات کے گرد امت کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور امت کے اندر اگر ان چیزوں کو پیدا کر دیا جائے تو پھر سے اس کے اندر وہی زندگی آ سکتی ہے، اور اس کے نصیب و مقدر میں وہی سربلندیاں ہو سکتی ہیں، اور آخرت میں وہی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو سکتے ہیں، جن کا وعدہ اسی قرآن مجید کے حصے کے اندر موجود ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، اور میرا عہد تم پورا کرو، تمہارا عہد میں پورا کروں، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل کے معنی ہے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی ہے عبداللہ، ایل اللہ کے لیے ہے، اور اسر کے معنی بندے کے، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کی بندگی کے دعوت دینے والے تھے، اللہ کی بندگی پر عامل تھے، اپنی اولاد کو
اپنی وفات کے وقت یہ وصیت کر کے گئے تھے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ساری عمر اسلام پر اس طرح قائم رہنا اللہ کی اطاعت پر کہ تمہیں موت نہ آئے، تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اللہ اس حالت کے کہ تم مسلمان۔ یہ قرآن مجید میں حضرت یعقوب کی جو وصیت اپنی ذریت کو تھی وہ نقل کی ہے اسی سورہ البقرہ۔ تو گویا اس نام سے خطاب کرنے میں کہ اللہ کے بندے کی اولاد، خود قرآن مجید کے اس اسلوب میں یہ حسن اور جمال پوشیدہ ہے کہ جو اللہ کی، جس کا لقب ہی اللہ کا بندہ تھا، جو اس کی اولاد ہو، اس کو تو پھر اللہ کی بندگی کا لاج رکھنا چاہیے، اور جو دعوت آگے آ رہی ہے اس کو کان لگا کر سننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ اگر ہم آپ کہیں کہ اے امت مسلمہ، وہ امت مسلمہ جو دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں وجود میں آئی، اس خطاب کے اندر خود بغیر کچھ کہے بے شمار معنی جو ہیں وہ پوشیدہ ہے۔ جو امت کا خطاب ہی مسلمہ ہے، اس کو مسلمہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا اور مسلمہ بن کر دکھانا ہوگا۔ لیکن یہ ایک کنایا ہے، خوبصورت کنایا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک دعوت کا پہلو موجود ہے۔ یہ کوئی نسلی نام نہیں ہے، کوئی لسانی نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے بندے کی اولاد ہے جس کو کہ اللہ کی بندگی کا رویہ اور روش اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی اس کو یاد کرو۔ سب سے پہلی بات یہ کہی، سب سے پہلے شروع میں توحید کی دعوت نہیں دی، سب سے پہلے شروع میں آخرت کی دعوت نہیں دی، سب سے پہلے شروع میں اخلاق کی تعلیم نہیں دی، سیاسی اور معاشی مسائل کو نہیں چھیڑا، بلکہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے تم کو اپنی ہدایت کی جو نعمت دی ہے اس کو یاد کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا احساس، اپنا یہ تشخص کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہم کو اپنی ہدایت جیسی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ دراصل پہلی چیز ہے جس سے کہ دل جاگتے ہیں اور بیداری کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ اور سارے موضوعات کو آپ چھوڑیں گے تو اس میں اختلاف، نزاع، یہ سب بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے تو جس نقطے پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور جس سے دلوں کے اندر ایک امنگ پیدا ہو سکتی ہے اور جس سے اصلاح کے لیے جذبہ بیدار ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو مسلمان بنا کر، اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما کر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی ہمارے سامنے رکھ کر ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں نہیں کہ جو عام ہیں، ہوا اور پانی اور سورج جیسی، اور وہ نعمتیں بھی جو مجھ میں اور آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کی ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر کبھی اپنی امید کو جائزہ لیں تو آپ کو جگہ جگہ اللہ کی نعمتیں وہ نظر آئیں گی جو آپ کی ذات کے لیے خاص ہے، لیکن ان کو بھی آپ شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن تمام نعمتوں میں اس کی سب سے بڑی نعمت جو ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ ہدایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے وہ بداخل مٹنے والی۔ یہ جسم و جان کی نعمتیں اور یہ مال و اسباب کی نعمتیں، ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ایک ٹکے کو اگر اتنا قیمتی بنا دیا جائے کہ دنیا کے سارے خزانوں سے قیمتی ہو جائے، یہ نسخہ اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو لوگ تو وہ پارس پتھر تلاش کرنے کی میں سرگرداں رہتے ہیں کہ مٹی کو چھوئے تو سونا بن جائے، لیکن یہ نسخہ ہدایت جو ہے قرآن مجید کا، یہ اسی عارضی زندگی کے لمحات کو، اسی جسم جان کی فنا ہونے والی قوتوں کو، اسی مٹی میں ملنے والے جسم کو،
ان کی کوششوں کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے، منتقل کر دیتا ہے، ایکسچینج کر دیتا ہے، اس زندگی سے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ان لمحات کی جو ہر گھڑی کی ٹک ٹک کے سال گزرتے رہے ہیں، وہ ان لمحات کو ان زندگی میں بدل دیتا ہے، آرام کی اور نعمت کی اور لذت کی، تو جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ پیسہ جو بلا کر پیچھے چھوڑ کے جانا ہے بینک کے اندر، اس پیسے کو وہ 700 گنا سے زیادہ کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ نسخہ تو وہ ہے کہ جو ایسا اکسیر ہے، ایسا کیمیا کا نسخہ ہے کہ ایسا نسخہ کیمیا تو دنیا میں جس کو مل جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ تو اس نعمت کا احساس، شعور، یہ نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل سے قرآن مجید خطاب ہے، لم عہد من العالمین، یہ تو وہ نعمت ہے جو عالمین میں سے، جہانوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ تم کو دی گئی تھی ہدایت اور تورات کی شکل میں، ہم کو دی گئی ہے قرآن مجید اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ لم عہد من العالمین، یہ وہ نعمت ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے۔ تو یہ احساس کی کتنی قیمتی نعمت ہے، یہ بھی نعمت کو یاد کرنے کے اندر شامل ہے۔ اس نعمت کے حقوق کیا ہے؟ اب قرآن مجید کہتا ہے یاد کرو، کہ اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ اس نعمت کے حقوق کیا ہے، اور پھر یہ یقین اور یہ شعور اور یہ احساس کہ ہم کو بحثیت اس کتاب ہدایت کے حامل ہونے کے، بنی اسرائیل کو جو کچھ ملا وہ اسے ہدایت کی وجہ سے ملا، اور ہم کو جو کچھ ملا 1400 سال میں وہ بھی اسی ہدایت کی وجہ سے ملا۔ نہ تلوار کی فتوحات سے ملا، نہ مال غنیمت کے خزانوں سے ملا، نہ تیل کے چشموں سے ملا۔ جو کچھ ملا وہ اسی ہدایت کے چشمے سے ملا جو کہ قرآن مجید اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ابل کر ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ بھی اس کے اندر تذکار میں نعمت کی یہ خود بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ اصلاح اور دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہی جو مخاطب ہیں ان کے اندر بھی یہی چیز سب سے پہلے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جس سے کہ دنیا میں جیسا میں نے کہا زندگی کا سامان بھی ہو سکتا ہے، اور جس سے کہ لوگ متحد بھی ہو سکتے ہیں، جس سے امنگیں اور جذبے بیدار ہو سکتے ہیں، اور جس سے بگڑی ہوئی مسلمان امت جس طرح افتراق اور انتشار کا شکار ہوتی ہے، اور عقائد کے اندر جو گمراہیاں اور انتشار پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ متحد اور متفق ہو کے اپنی اصلاح کا کام کر سکتی ہے۔ اسی دعوت کے اندر وہ راز پوشیدہ ہے، مسلمان ہونے کا احساس اور مسلمان ہونے کی نعمت کا احساس، اللہ کی ہدایت کی جو بڑی نعمت ہے اس کا شعور اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر۔ تو فما انعمت علیکم، یہ بھی جملہ ایسے ہی نہیں اس میں رکھ دیا ہے، قرآن مجید میں ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے۔ ہم اس کی حکمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہر شخص ہر لفظ کی حکمت کو جانتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ یہ لفظ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھے آدمی کہ تو مسلم بعد مسلم منتقل ہو کر ہم تک آ گئی، تو ہمارا بغیر استحقاق میں مل گئی ہے، ہم تو اس کے مستحق تھے، نہیں میں نے تو نہ کرے نا، حالانکہ یہ بات نہ بھی کہی جاتی تو لغوی لحاظ سے جملہ مکمل تھا۔ یہ پہلی بات ہے کہ جو اس نسخہ اسلام انقلاب میں پہلا قدم بھی ہے اور مرکزی قدم بھی ہے، اسی کے گرد ساری دعوت گھومتی ہے۔ بہت چھوٹا حصہ ہے 6 آیات کا، آپ دیکھیں ایک ایک جملے ایک ایک فقرے کے اندر معنی کا اتنا سمندر ہے کہ اس کو شاید اس 45 منٹ 1 گھنٹے میں سمیٹا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرا عہد تم وفا کرو، تو پھر وعدہ ہے، بشارت ہے، جو تمہارا عہد ہے وہ میں پورا کروں۔ میرا عہد سے مطلب یہ کہ جو تم نے عہد مجھ سے باندھا ہے، تمہارا عہد سے مطلب یہ جو عہد میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ عہد کیا ہے؟ ہر لفظ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کے یہاں پر کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ
غور کریں تو اس عہد کا تعلق تو نعمت سے. ہر نعمت جو ہے وہ ایک حق ہے، ایک حق کا مطالبہ رکھتی ہے، اور نعمت کے اندر ایک عہد پوشیدہ ہوتا ہے. آپ جس کو دسترخوان پہ کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نمک حلالی کرنا چاہیے، نمک حرامی نہیں کرنا چاہیے. کوئی عہد نہیں ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن یہ تو آدمی کی فطرت میں یہ مسلم ہے کہ جس سے نعمت ملے گی اس نعمت کا حق موجود ہوگا. کوئی اولاد والدین کے ساتھ لکھ کر معاہدہ نہیں کرتی کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، گھر میں اس طرح رہیں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کی خدمت کریں گے. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ والدین نے اگر یہ احسانات کیے ہیں پرورش کے تو یہ معاہدہ ہو گیا، یہ ان کا حق عائد ہوگا. یہ کوئی قانونی معاہدہ نہیں ہے، یہ وہ فطرت کے اندر جس کی جڑیں ہیں یہ وہ معاہدہ ہے. اس کا تعلق تو اس نعمت سے، اور یہ نعمت جو ہے وہ دین کی اور ہدایت کی اور شریعت کی نعمت ہے. تورات میں، یہودیوں کی کتابوں میں اس نعمت کی پوری تفصیلات بیان ہوئی ہیں. تورات کی ایک آیت میں کہا ہے کہ جب تم نے یہ اقرار کیا کہ خداوند ہی صرف میرا خدا ہے اور میں اس کے حکموں کی اطاعت کروں گا اور اس کے کلام کی حفاظت کروں گا اور اس کو پھیلاؤں گا اور اس کو نشر کروں گا. یہ عہد تھا. جوش انسائکلوپیڈیا کہتی ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فریضہ سپرد کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی توحید کے گواہ بن کر کھڑے. تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے واسطے سے یہ عہد، چنانچہ دونوں کا ٹکڑوں کا آپس میں تعلق ہے، یہ مربوط ہے. یہ اچانک عہد کا ذکر نہیں آ گیا، بلکہ یہ عہد کا ذکر تو اسی نعمت کے ساتھ مربوط ہے. کیونکہ نعمت ہے اس لیے عہد ہے، اس لیے عہد کو وفا کرنے کا جو جذبہ اور جڑ ہے وہ اس نعمت کے احساس اور تذکرے کے اندر پوشیدہ ہے. قرآن مجید ایسا نہیں کرتا کہ منطقی طور پر ایک ایسا بیان کرتا چلا جائے سکاٹ ہو، بلکہ اس کا کام صرف بتانا نہیں ہے، تربیت بھی دینا ہے. صرف راہ بتانا نہیں ہے، اس راہ پر چلانا بھی ہے. اس لیے ہر جملے کے اندر تربیت کا بھی سامان ہوتا ہے اور دل و قلب کے اندر وہ زندگی اور استعداد پیدا کرنے کا سامان بھی ہوتا ہے جس سے کہ قرآن مجید کے مطالبات پورے ہیں. تو اگر وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وفو بعہدی، تو اس کا سرچشمہ کہاں سے آئے گا؟ یہ وفا عہد کے لیے جو قوت چاہیے، جذبہ چاہیے، عمل چاہیے، یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ اسی لیے پہلے کہا کہ وذکروا نعمتی، نعمت کو یاد کریں. جتنا نعمت کے احساس سے سرشار ہوگے اتنا وفا عہد کا جذبہ پیدا ہوگا. جتنا آدمی احسان مند ہوگا اتنی اس کی خدمت بجا لائے گا. کہ جس کی اللہ کی تو سب نعمتیں ایسی ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا. اس کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں استعمال کرتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہدایت کی نعمت ہے کہ جس کے کوئی مثال نظیر نہیں ہو سکتی. تو اوفوا بعہدی، کہ میں تم سے عہد لیا ہے کہ سمعنا واطعنا. بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد تھا، انہوں نے کہا تھا بعض میں بدبختوں نے کہ سمعنا وعصینا، اور مسلمانوں سے بھی اس نے یہی عہد لیا ہے. اس قل تم سمعنا واطعنا، میری مسلمانوں سے بالکل یہی خطاب سورہ مائدہ کے اندر تقریباً انہی الفاظ میں ہے. میری نعمت کو یاد کرو اور وہ میثاق جو ہم نے تمہارے ساتھ پختہ کیا، میثاقہ الذی واثقکم بہ، اس قل تم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے. تو یہی دراصل تو اللہ کی شریعت کو، اس کو عام کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اللہ کی طرف سے یہ بندوں کا جن کو ہدایت دی جائے، یہ وہ عہد ہے جس میں وہ بن گئے، جس کے اندر کہ وہ منسلک ہو گئے، جس کو انہوں نے بات جس کا اٹھا لی. اللہ کا عہد کیا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی اس نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے واضح فرمایا ہے. انی معکم، اگر یہی ایک دو لفظ ہوتے تو شاید کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں تھی. انی معکم، میں تمہارے ساتھ. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نے نماز قائم کی، زکات دی، میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور رسولوں کی مدد کی. رسول جو دین لے کر آئے اس کی نصرت کی، اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
اور اپنا مال اللہ کے دین کے لیے نکال کے دیا. تو پھر یہ تو دنیا میں ہے، دنیا میں تمہارے ساتھ میں ہوں گا، جس کے ساتھ اللہ، اس کو کیا چاہیے؟ اور فرمایا کہ لَتَكْفُرُنَّ، تمہاری برائیاں جب دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بیٹھی. یہ اس نے، لیکن اور بہت سارے وعدے جگہ جگہ موجود ہیں جن کو ہم تفصیل سے یہاں بیان نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کے بعد انتم العالون ان کنتم مؤمنین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ خلافت عرضی کے وعدے، یہ علم و غلبے کے وعدے، یہ آخرت کے وعدے، یہ سب اس عہد کو پورا کرنے کے ساتھ وابستہ ہے. اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم. پھر فرمایا وإیایا فارہبون. رہب ہے خوف، ڈر. جب کسی کام کی عظمت اور کسی ہستی کی عظمت دل کے اوپر طاری ہو جائے تو آدمی کپکپانے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو آپ کا جسم لرز رہا تھا اور دل کانپ رہا تھا. فرمایا کہ زملونی مجھے اڑا دو. یہ کیفیت کس لیے تھی؟ اسی لیے تھی کہ وہ عہد، وہ وحی، وہ قول ثقیل، یہ ساری ذمہ داریاں لے کر آ رہا تھا. کہ ایک طرف تو نعمت کا احساس جہاں محبت پیدا کرتا ہے، وہاں پر جہاں محبت آئے گی وہاں پر محبت کے چھن جانے کا خوف آئے گا. جہاں نعمت آئے گی وہاں اس نعمت کے چلے جانے کا خوف اس کے ساتھ. اگر مال نہ ہو تو آدمی بے فکر رہتا ہے، مال آئے گا تو پھر چور کا ڈر اور ڈاکو کا ڈر تو ساتھ آتا. جہاں نعمت آئے گی، مال آئے گا، وہاں پر اس کے چھن جانے کا ڈر بھی ساتھ آ جاتا ہے. تو مجھ سے بھی ڈرو، میری عظمت، میرا جلال اور میرے ساتھ کیا ہوا عہد، اس کی عظمت، اس کا جلال. اور اگر اس عہد کو پورا نہ کیا تو اس کا میرا غضب اور میری ناراضگی. یہ سب مجھ سے ہی ڈرو. اس کے علاوہ تو کوئی اس کا مستحق نہیں کہ تم مجھ سے ڈرو، اس کی وجہ سے اپنے اس عہد کو پورا کرنے میں پیچھے ہٹ جاؤ. تو یہ دراصل پہلا خطاب ہے، پہلی آیت ہے. آپ غور فرمائیں کہ اس کے اندر یہی دراصل وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو اپنے سے مخاطب ہو کے کہنی ہیں، اور یہی باتیں ہمارا نقطۂ آغاز بھی ہے اور محور و مرکز بھی ہے اس دعوت و اصلاح کے لیے جو ہم مسلم امت کے اندر برپا کرنا چاہتے ہیں. جتنا ہم اس کو مرکوز کریں گے اتنا دلوں میں زندگی پیدا ہوگی، اتنا لوگ متحد ہوں گے، مجتمع ہوں گے. اور اگر لوگوں کے دل اندھے نہیں ہو گئے ہیں، اندر کی کان بہرے نہیں ہو گئے، تو اس کے اندر وہ طاقت ہے اس صدا کے اندر کہ جو دلوں کو ابھار دے، کھڑا کر دے. ورنہ اگر دل مردہ ہو چکے ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور پرندے اڑ گئے، مردہ زندہ ہو گئے، اندھے دیکھنے لگے، مفلوج چلنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے عوام کو اور علماء کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے مردہ ایمان زندہ ہو جائے، ان کے مفلوج اخلاق میں زندگی آ جائے، ان کی بے بصیرت آنکھوں کے اندر روشنی آ جائے. نہیں ہوئی اگر آدمی نہ چاہے. لیکن اس صدا کے اندر یہ جان، یہ طاقت، یہ قوت ہے کہ یہ چیزیں پیدا کر سکتی. اس کے بعد پھر دوسری آیت شروع ہوتی ہے. فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس موجود ہے، اور سب سے آگے بڑھ کر تمہیں اس کا انکار کرنے والے اور ناشکری کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں نہ بیچ دو، اور میرے ہی ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو. اس کے بعد اب ایمان کی دعوت ہے. پہلے نعمت، اس لیے کہ اسی جو نعمت کا تذکرہ ہے، جو چیز پہلے سے مسلم ہے، پہلے اس کو مضبوط قوی کیا، اس کے بعد تو اس کے واسطے سے ایمان کی دعوت دی. ایمان کی دعوت بھی کوئی اجنبی دعوت نہیں ہے،
یہود سے بھی جب خطاب ہو رہا ہے تو کہا کہ یہ تو وہی دعوت ہے اور یہ وہی پیغام ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر کوئی ایسی دعوت ہو کہ جو قوم کے لیے اجنبی ہو، جس کو وہ نہ سمجھتی نہ ہو، تو وہ تو پھر راہ پانے کے اندر کامیاب نہیں ہوگی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت کا تو مدار انہیں مسلمات پہ ہوتا ہے جو قوم کے نزدیک پہلے سے تسلیم شدہ ہوتے ہیں. اسی جب ایک زمین ایسی ملتی ہے جہاں دونوں ایک جگہ کھڑے ہوں تو پھر ان کو ہاتھ پکڑ کے صحیح مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے. اگر ہم یہاں کھڑے ہوں یا وہاں کھڑے ہوں تو کبھی بھی کوئی اگر میٹنگ گراؤنڈ میں ہو تو زمین ایسی نہ ہو جہاں ملے خیالات، تو پھر تو مل کر ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوتا. قرآن مجید نے پہلے ہی کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو اس کی تصدیق کر رہی ہے تو تم پہلے سے مانتے ہو. کتنا دل میں اترنا رہنا پڑ رہا ہے بیان. ابھی کوئی جان ڈپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ تو تمہاری وہ چیز ہے، تو اسی چیز کی تصدیق تو نہیں تمہارے پاس ہے. بس حقیقی طور پہ صحیح طور پہ یہ اب جو نبی آئے ہیں یہ قرآن مجید ہے. کیا نبی کے بعد جو بھی لوگ اس دعوت کو، نبی کی دعوت کو زندہ کریں، آپ کی سنت کو، آپ کو اسلام کو، وہ تو وہی چیز تم مانتے ہو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اس کے بعد تو وہ چیز اس کی وجہ سے یہ انکار کی روش پیدا ہوتی ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے، اس پر انگلی رکھتی. سمن قلیل. میری آیات میں جو عہد ہے، میری آیات میں جو تعلیمات ہیں جن کی سمع و اطاعت کا تم عہد کر چکے ہو، ان کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے قربان مت کرو. تو مرضے ہو تو حب دنیا ہے، مال کی محبت بھی اور جاہ کی محبت بھی. مال کی محبت بھی، نام کی محبت بھی، دولت کی محبت بھی اور شوکت اور حکومت کی محبت بھی. یہ وہ چیز ہے کہ ثمن قلیلہ کے معنی یہ نہیں، کوئی قیمت ایسی ہو بھی سکتی ہے کہ اس کا بدل بن جائے. اس لیے کہ دنیا کی تو ساری چیزیں فانی ہیں اور جو ہدایت جو نعمت لے کر آ رہی ہے وہ تو لا فانی ہے. کوئی چیز بھی اس سے قیمت نہیں بن سکتی. لیکن یہ تو کہنے کا انداز ہے کہ چھوٹی چھوٹی اتنی کوریاں کے مال بیچ رہے ہیں جو ہیرے جواہرات جو لاسانی قیمت کے ہیں. تو یہ حماقت مت کرو، ایسا گھاٹے کا سودا مت کرو کہ میری آیات کے اندر جو بشارتیں پوچھی جائیں، میری آیات میں جو عہد، ان سارے عہدوں کو تم خاک میں ملا دو ایسے دنیا کے نفع کی خاطر. فتقونی، تقوی کے معنی ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، جو چیز کے نقصان دہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا. قرآن مجید میں لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا، کہیں بہت جانے معنی ہیں جس کے معنی پوری تقوی کی زندگی، اور کہیں اس کے معنی صرف جو نقصان دہ چیز ہے اس سے بچنا. جب آدمی کی فطرت اتنی سلیم ہو کہ ہر اس چیز سے بچے جو نقصان دہ ہے تو لازماً مثبت چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں جن کا قرآن مجید نے تقوی کی تاریخ میں بے شمار جگہ ذکر فرمایا. لیکن تقوی کے بنیادی معنی جو ہے جہاں سے سارا تقوی کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے وہ اللہ کے غضب سے بچنا. تو مجھ سے بچو کے معنی ہے کہ اللہ سے بچ سکتا ہے کوئی، بلکہ مطلب یہ کہ میرے غضب سے بچو. یہ غضب یہاں پر جو ہے وہ مجمر ہے جملے کے اندر. میرے غضب سے بچو، اس چیز سے بچو کہ جو میرے غضب کو دعوت دینے والی ہے. اور میری نعمت کو، میری کتاب کو، میری مطالبات کو، میری بشارتوں کو دنیا کی خاطر قربان کرنا، اس سے بڑھ کر مجھے غضبناک کرنے والی چیز کیا ہو سکتی. تو یہ اسی دعوت کے اندر تنبیہ آ گئی کہ فتقونی، تو مجھ سے میرے غضب سے بچو اور اس روش کو ترک کرو. ابھی دیکھیے دعوت کا پورا مدار جو ہے وہ ایمان، اور اس کے بعد پھر اس عہد کی تکمیل جو عہد کے امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا. میں پھر آپ کو یاد دلاؤں، قرآن مجید کی پہلی صورت میں پہلا خطاب ایک بزرگ مسلمان امت سے ہوتا ہے کہ یہ ترتیب ہے اور یہ موضوعات ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جگانے کے لیے، اس کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے یہاں پر بیان فرمایا. آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تلبسو کا ترجمہ ذرا مشکل ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہنا.
حق کو باطل کے ساتھ لوگوں نے مختلف ترجمے کی، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو، لیکن لباس کا جو معنی جیسا امام راغب اصفہانی کہتے ہیں، اس کی جو اصل معنی ہے وہ ستر الشیء، کسی چیز کو کسی چیز سے ڈھانپ لینا. تو حق کو باطل سے نہ ڈھانپو، فلا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اور نہ حق کو چھپاؤ. اب یہ جو منفی چیزیں ہیں ان کی اصلاح کے لیے یہاں پر بات شروع ہوئی. جو اللہ نے حق دیا ہے اس کو اپنے خیالات، اپنی آراء، اپنی خواہشات، اپنی تعویلات، اپنی زوال شدہ ذہنیت، ان کے پردے میں اس کو مت چھپاؤ، بلکہ اور نہ اس حق کو چھپا کر بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ جس کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے اس سے اللہ نے یہ حق لیا ہے تبیننہ للناس، اس کو تم لازماً لوگوں کے لیے بیان کرو گے، ان تک پہنچاؤ. ولا تکتمونہ، اس کو نہیں چھپاؤ گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ جو عہد بننے ہوا آتا ہے وہ یہی ہے. سورہ البقرہ میں تو اس کا بڑے ہی مؤثر انداز میں ذکر ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعین. یہ اصل کتاب کا مطالبہ کہ وہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے تو اس کو کھول کے انسانوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا. تو کتاب کے حامل جو ہیں وہ اس کو چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں. ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور انسان بھی لعنت کرتے ہیں، سارے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور ذہن اور فکر اور دل کی بات ہے اس کا نسخہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر خود بھی عامل ہو، دوسروں کو بھی بلاؤ. اب اس کے بعد کلام کا رخ عمل کی طرف مڑتا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایمان کے بعد پہلا مطالبہ اقامت الصلاۃ کا ہے. اور امت کے اندر خرابی کا بڑا سبب نماز کو ضائع کرنا ہے. قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ طٰہٰ اس سورہ مریم میں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. بعد میں آنے والے لوگ آئے جنہوں نے کہ نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. نماز کو ضائع کرنا نماز کا ترک کرنا بھی ہے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کو ضائع کرنا نماز کے آداب و شروط کا خیال نہ کرنا بھی ہے، اور نماز کا ضائع کرنا نماز کے مقاصد سے غفلت بھی ہے، ان کو بھول جانا. اور نماز کے مقاصد دو بالکل واضح ہیں. ایک نماز کا مقصد ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اور دوسرا نماز کا مقصد ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سب نماز قائم ہوتی ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ساری دنیا کو مسجد بنانے کی کوشش کریں. یہ نماز کے مقاصد ہیں جو قرآن مجید نے کھول کے جگہ جگہ بیان کیے. جب ہم غلبہ دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، اور جہاں بھی نماز کا ذکر ہے نہ یتیموں کو زکوٰۃ کا ذکر ہے یا مساکین کو کھانا کھلانے یتیموں کی خدمت کا ذکر. تو یہ اضاء الصلاۃ، فرمایا نماز کو قائم کرو، وقت پہ پڑھو، ٹھیک پڑھو، اس کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. خشوع جو ہے یہ دراصل نماز کی وہ حقیقت ہے جس سے نماز کا صحیح فائدہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو کئی جگہ واضح کیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تعدیل ارکان، وقت کو پڑھنا، مسجد جانا، رکوع سجود پورے کرنا، اس سے نماز کا ظاہری قالب تو پورا آراستہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی یاد اور اس کے آگے خشوع، یہ وہ چیز ہے کہ دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، جس سے کہ نماز میں قوت پیدا ہوتی ہے، جس کا ذکر ابھی آپ اسی ٹکڑے کے میں آگے چل کے ذرا تفصیل سے دیکھیں. اس کو ہم فی الحال آگے کے لیے مؤخر کرتے ہیں. تو فرمایا وآتوا الزکاۃ. نماز اگر ایک طرف شریعت میں اللہ کی بندگی کا جو نمونہ انسان کو بننا چاہیے اس کا ایک ماڈل ہے. آپ غور کریں، نماز میں جسم بھی بندگی کرتا ہے، زبان بھی بندگی کرتی ہے، دل بھی بندگی کرتا ہے، دماغ بھی بندگی کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہے.
تو یہ مطلب یہ پوری زندگی اسی طرح اللہ کے آگے جھکانا چاہیے. اور زکوٰۃ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، رزق نہ ہو، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صحت کے رکھنا، جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، انداز لگانا، یہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے. مال جمع کرنے سے ہی روکا گیا ہے، مال کو خیر کہا گیا ہے، لیکن خرچ کرنا، دینا وہ صفت ہے کہ جو ایمان کی صفت ہے، اور روکنا اور جمع کرنا یہ وہ صفت ہے جو ایمان کے منافی. ایمان اور بخل جو ہے وہ ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر بیان فرمایا. دو چیزیں، تنگ دلی اور ایمان، یہ دو دل میں نہیں سما سکتے. جو دل تنگ ہو اس میں ایمان نہیں بھگ جائے گا، باہر نکل جائے گا. یہاں فرمایا جنت کی طرف جو اس کی وسعت میں زمین آسمان سما جائے تو فرمایا کہ معدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. یہ زمین آسمان کی وسعت والی جنت تو ان متقین کے لیے ہے جو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. کم ہو تو خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہو تو خرچ کرتے ہیں، کم پیسے ہو تو خرچ کرتے ہیں، اور دل اتنا بڑا ہے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو یہ دراصل زکوٰۃ ان ساری صفات کی نمائندہ اور علامت ہے. تو میں برکوی ماہر واقعی میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کرنے کے یہ معنی بھی ہے کہ جو نماز میں رکوع کا رکن ہے وہ ادا کیا جائے. اور قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ وہ اکثر جگہ نماز کا پورا ذکر نہیں کرتا، نام نہیں لیتا، اس سے کسی ایک رکن کا ذکر کر دیتا ہے. تسبیح کرو، سجدہ کرو، یہ سب اصل میں نماز کی علامت ہوتی ہے. اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، نماز باجماعت، تو بالکل وجہ ہوگا. اور اس یہی سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہود نے نماز باجماعت کے نظام کو ضائع کر دیا تھا. اور نماز باجماعت جو ہے دراصل وہی اس امت کی اجتماعی زندگی کی تشکیل کا راستہ ہے، اس کو اللہ نے اپنی ہدایت سے پُر کی. اسی لیے قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں جہاں کے انبیاء کے فرائض کا ذکر کیا اور یہود کا یہ ذکر کیا کہ وہ گدھوں کی طرح ہو گئے ہیں، کتابوں کا بوجھ لادے پھر رہے ہیں تورات کا، کچھ نہیں جانتے اس کے اندر کیا ہے. وہاں پر اس نے سورہ جمعہ کا نماز جمعہ کے لیے پکار کا ذکر کیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے سب کچھ چھوڑ کے مسجد کی طرف آؤ، لپکتے ہوئے آؤ، سارے لپکتے ہوئے آؤ. تو یہ جو ہے یہ دراصل نماز باجماعت جو کہ سارے عہد کی تکمیل ہے، اس کے لیے نماز کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، اس کے لیے نماز باجماعت جو کہ اجتماعی زندگی کی تشکیل کرنے والی چیز ہے، جس کا پوری اجتماعی زندگی کا نقشہ جو ہے وہ نماز باجماعت. آپ نماز باجماعت کی ساری حدیثوں کو جمع کر لیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو جماعتی زندگی، اجتماعی زندگی کے سارے اصول و قواعد آپ کو ان احکام اور احادیث کے اندر مل جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن رکن کے معنی صرف نماز کے اس رکن کے نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کو اور کئی معنوں میں استعمال کیا ہے. مثلاً ایک جگہ فرمایا وہ جاتی ہے لا یرکعون، کفار سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. یہاں پر نماز کو رکوع مراد نہیں ہے، یہاں پر اللہ پر ایمان لا کر اس کے آگے جھک جانے کے معنوں میں. ایک جگہ فرمایا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہم یرکعون، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں وہ رکوع کرتے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی رکوع کے معنی رکوع کا وہ نماز کا رکن نہیں، نماز کو زکوٰۃ دیتے ہوئے رکوع نہیں کرتا. اس کا معنی ہے کہ جھک جائیں دل عاجزی کے ساتھ. چنانچہ بہت سارے مترجمین نے شیخ حسین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. مولانا تھانوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو. اور کیونکہ عاجزی یا جھکنا اگر دل کا ایک فعل ہے کہ رکوع نماز کا ایک فعل ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ مل کر کرنے سے اس کو تقویت ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو باندھ کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا کے طلبگار ہیں. تو یہ دراصل صرف نماز باجماعت کی ہی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع معنوں میں وہ لوگ جو اللہ کی پکار پر جمع ہو، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ کا کام کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرو، اللہ کے آگے جھکو اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دو. اس کے بعد فرمایا
کہ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. یہاں تک تو دعوت بھی آئی، عمل کی دعوت بھی آئی. اسی عمل کی دعوت میں ان امراض کا علاج موجود ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اب جو داعیان ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کوئی داعیان کی کمی نہیں ہے. ہر پلیٹ فارم، ہر ممبر، ہر مسجد، ہر سیاسی پلیٹ فارم بعض نصیحت کی ایک انبار ہے کہ جو لگا ہوا ہے، قوم اس کے نیچے دبی چلی جا رہی ہے لیکن دل نہیں بدلتے، اصلاح نہیں ہوتی. فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو، تاکید کرتے ہو، تعلیم دیتے ہو کس چیز کی؟ بر کی. بر کے معنی ہوتے ہیں عہد کو وفا کرنا، وفاداری کرنا، حقوق کو ادا کرنا. ہم سب دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ حقوق ادا کرو. تنسون انفسکم، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے. افلا تعقلون کہ ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس دو رنگی سے، اس منافقت سے کوئی بھلا نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس پیرائے میں دراصل دعوت اس بات کی ہے جو قول اور عمل کے تضاد کو دور کرو. جو بات منہ سے کہو وہ خود بھی کرو. اس کے یہ معنی نہیں ہے، ہمارے مفسرین علماء نے بہت واضح طور پہ اس کو بیان کیا. اس کی معنی نہیں ہے کہ آدمی عمل نہ کرتا ہو تو کسی کی اصلاح کے لیے بات نہ کہے. سارے تابعین اور مفسرین اور بعض صحابہ کے اقوال دیے کہ اگر یہ ہو جائے کہ آدمی خود ٹھیک ہو جائے پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دے تو یہ کام تو ختم ہو جائے. کوئی آدمی کبھی بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اصل بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی نصیحت کا کام نہ کرے، بلکہ مطلب یہ کہ نصیحت کا کام کرنے والا بے عمل نہ ہو. ان دونوں جملوں کے اندر بڑا فرق ہے. اس کو لوگ بھول جاتے ہیں اور اس کو بہانہ بنا کر اپنے، جس طرح ہمارے علماء نے مثال کی کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کے لیے وجہ نہیں بن سکتا کہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے. اگر آدمی بے عمل ہو تو اس بات کے لیے وجہ نہیں. ایک فرض اگر نہیں ادا کر رہا تو پھر دوسرا فرض بھی عائد ہوتا ہے آدمی کے اوپر کہ امر بالمعروف کا ہے، نہیں کہ اس کو وہ ترک نہ کرے. اسی کے بعد شاید اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. لیکن دو رنگی اور منافقت اور دو عملی یہ امت کا مرض ہے. وہ ہوا کرتا ہے جب بگڑ جاتی ہے. اس کو دور کرنے کی یہاں پر ہدایت فرمائی. اب یہ جو ساری حصہ قرآن مجید کا آیا، اس کے اندر جو دعوت دی گئی نعمت کو یاد رکھنے کی، اللہ تعالیٰ سے عہد کو وفا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے خوف کی، اقامت صلاۃ کی، مال کو دینے کی، اللہ کے آگے جھکنے کی، اس کے لیے جماعت بندی کی، دو عملی اور دو رنگی کو دور کرنے کی، یہ سارے کام کیسے ہو سکتے؟ ایسا مطلب قرآن مجید مجرد بیان کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید تو شفا ہے. اس میں صرف امراض مرض کی تشخیص نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ساتھ وہ مرہم رکھ کے علاج بھی کرتا جاتا ہے، بتاتا جاتا ہے کہ یہ نسخہ ہے. اور اگر آدمی دل سے اس کو پڑھ رہا ہے، جس کا دل ہے، لمن کان لہ قلب او القى السمع، اور جو اپنے کان لگا کے سنے اور جس کے دل میں ارادہ موجود ہے ہدایت کا، یہ اس کا علاج کر بھی دیتا ہے. فرمایا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر سے اور نماز سے. یہ سارے کام جو ہیں اس کے لیے جو زاد راہ ہے، جو سہارا ہے، جو سرمایہ ہے جس سے کہ یہ کام ہو سکتے ہیں، وہ دو چیزیں، ایک صبر ہے اور ایک نماز. ابھی نماز کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اب یہ قرآن مجید نے اس کی دوبارہ تاکید فرمائی. فرمایا کہ یہی دو چیزیں ہیں ان سے کہ یہ راستہ طے ہو سکتا ہے. اور آپ چاہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں، اتنے روپے ہو جائیں، ہمارے اتنے کام ہو جائیں، اتنی کتابیں چھپ جائیں، اتنی تقریریں ہو جائیں، یہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے لیکن ان کے بل پہ منزل سر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک صبر اور ایک صلاح. صبر کے کیا معنی؟ صبر کے معنی ہم سمجھتے ہیں مصیبت پڑے آدمی روئے دھوئے نہیں، یہ صبر ہے. یہ معنی نہیں ہے صبر. صبر تو شجاعت اور بہادری اور عزم اور ہمت اور حوصلے کی بلند ترین صفت ہے. یہ بے بسی اور بے چارگی کے صبر نہیں ہے. یہ اپنے عزم اور ارادے سے اپنے حق موقف پر نیک چیز پر قائم رہنا. اندر سے ترغیبات ابھرتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے،
باہر سے رکاوٹیں آتی ہیں، مال دکھائی دیتا ہے، وہ چیزیں جن کی رغبت اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دی ہے. جس جو الناس حب الشہوات من النساء والبنین، عورتیں اور اولاد اور کھیتی اور باڑی اور کارخانے اور دکان اور روز رائس اور مرسیڈیز اور گھوڑے، ان سب کی جو ڈال دی دل کے اندر کوشش، ان سب کے آگے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا اپنے موقف اور اپنے حق کے ساتھ. اصبر کے معنی ہوتے ہیں صبر کے روکنا اور باندھنا اپنے آپ. یہ چیز پہلی ہے کہ آدمی یہ پیدا کرے اپنے اندر. یہاں بھی جیسا میں نے کہا کہیں بھی قرآن مجید سے مجرد ریاض پر اکتفا نہیں کرتا. یہ صبر کیسے پیدا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کوئی چیز اچانک تو نہیں پیدا ہوتی. کوئی چیز آپ سیکھنا چاہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں. اگر جسم بنانا ہے، تقوی کرنا ہے، تقوی کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ صبر جو ہے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ صبر بھی پیدا ہوتا ہے نماز سے. نماز کے معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے. جو جتنا اللہ کے ساتھ تعلق رکھے گا، کوشش کر کے نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھے گا، اور کوشش کرے کہ نماز کے تقاضے کے طور پہ دل پہ جبر بھی کرنا پڑے تو جیب کھولے گا اور نکال کے دے گا. اس کے اندر بلاثر یہ صبر کی اعلیٰ صفت پیدا ہوگی. اور صبر کا ذکر قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار جگہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسی صبر کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی غلبہ اور عزت نصیب ہوگی. اسی صبر کی وجہ سے ہم جنت میں داخل کر گئے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو ہم نے جو کچھ بھی دیا وہ اس لیے کہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. یہ کوئی حق کے لیے نہیں، باطل کے لیے بھی غلبے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں باطل کی پیروی کرنے والی قومیں اپنے مقاصد کے لیے جم کے ہڑ کے قربانی دے کر کس طرح کام کرتے ہیں. کہ جس کو زبان پہ کچھ ہو اور جہاں ذرا سا بھی رونا لگے آدمی گر پڑے. اس طرح بھس بھرا ہوا شیر ہوتا ہے کہ بچہ بھی ایک لکڑی سے دھکا دے تو شیر زمین پر آ رہتا ہے. اس طرح کا ایمان تو نہیں کام کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ایفا عہد کا مطالبہ کیا. اس کے لیے صبر کی قوت ضروری ہے، اور صبر کی قوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے بعض جگہ صبر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس بات کو ذکر یہ نہیں کہ صبر کے ساتھ بن جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاؤ. واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو. اور یہ نماز جو ہے یہی تو نسخہ ہے اللہ کو پکڑنے. تو نماز کو سے اور صبر سے ان دونوں سے مدد لو. اور یہ نماز کا نسخہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کوئی بھی کام آپ کو پریشان کرتا تھا، کوئی پریشانی پیش آتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے. کوئی مسلمانوں کو مسئلہ پیش آتا تھا تو مؤذن پکارتا تھا کہ نماز کے لیے آ جاؤ، مسجد میں جمع ہو جاؤ. وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے نماز کی مسجد میں، اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کیا کرتے. نماز مرکز و محور تھی پوری زندگی کا. اور جو نماز سے غافل ہے تو وہ دعوت اور اصلاح اقامت دین کا کام تو مشکل ہے کہ وہ صحیح طور پہ انجام دے سکے. تو نماز بھی باجماعت ورکعوا مع الراکعین کا حکم تو پہلے دیا جا چکا. تو یہ وہ نماز ہے کہ جو اس راہ میں مدد کرتی ہے. لیکن پھر خود ہی بتا دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی مشکل چیز ہے. یہ بھی کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے. کیا چیز مشکل ہے؟ اس پر ہمارے مفسرین نے مختلف رائے دی ہے. بات کے نزدیک یہ چیز مشکل سے مطلب نماز ایک مشکل چیز، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ چیز سے مطلب یہ کہ نماز اور صبر سے مدد لینا یہ ایک مشکل بات ہے. جو معنی آدمی چاہے اختیار کرے. میں دوسرے معنی کو ترجیح دیتا ہوں کہ اس کے معنی دراصل پورا صبر بھی مشکل ہے، نماز بھی مشکل ہے، اور پھر اس سے مسلسل مدد لینا، اس پر گامزن رہنا. تو جہاں پر اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تربیت دینا ضروری ہے، وہاں پر اس کا نسخہ بیان فرمایا کہ انها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. ہاں ان کے لیے آسان ہے جن کے اندر کے خشوع. خاشعین کے کیا معنی ہے؟ یہ لفظ تو بڑا اہم ہے، نماز کے اندر بھی استعمال ہوا، یہاں بھی استعمال ہوا. اس کا ترجمہ بھی ہمارے اردو کے مترجمین نے مختلف کیا ہے. بعد میں کہا عاجزی کرنے والے، فروتنی کرنے والے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک ایسا ترجمہ کر گئے ہیں
جو مجھے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. فرمایا کہ جن کے دل پگھلنے والے، جن کے دل پگھلنے والے ہوں وہ ہیں ان دن کے لیے راس. جن کے دل سخت ہو گئے، اگر آپ اس کو ملائیں قرآن مجید کی اس آیت سے کہ جو لوگ کہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے اور عہد کو توڑتے ہیں تو پہلی سزا جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. دلوں کو سخت کر دیتے. دل تو امت کا آج مرض ہے، دل سخت ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کتابوں کی نہیں ہے، تفاسیر کی نہیں ہے، دروس کی نہیں ہے. کمی تو اسی کی ہے کہ جو جس پر یہ سارا پانی گر رہا ہے وہاں پر چٹان ہے. چٹان کیسے زرخیز زمین بنے گی؟ خشوع کے ساتھ. خشوع جو ہے جس کے اندر ہوگا اس کے لیے نماز بھی آسان ہے، صبر بھی آسان ہے. پھر فرمایا کہ خاشعین کے بارے میں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ خاشعین وہ ہیں جو یہ گمان، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جو یہ گمان کرتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. دلچسپ آیت ہے اور بڑی معنی خیز آیت ہے اور اس میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ خاشعین کی صفت بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ صرف خاشعین کی صفت نہیں ہے، یہ خشوع کو پیدا کرنے کا نسخہ بھی. اور جیسا میں نے قرآن مجید کہیں مجرد صفات بیان کرنے پہ اکتفا نہیں کرتا جب تک وہ اپنے کلام سے، اپنے طرز بیان سے اس صفت کو پیدا کرنے کا سامان بھی نہ کرے. میں تو یہی نہیں فرمایا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ صفت جن کے اندر ہوگی وہ خاشعین وہ ہیں جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، بلکہ جیسا کہ ہمارے بہت سارے علماء نے اس کی تفصیل سے تشریح کی ہے، اس کے معنی دراصل یہ ہے کہ جس کے یہ وہ نسخہ ہے اگر آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، صرف اللہ کی طرف لوٹنا ہے.